السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم لوگ موجود ہیں مکہ المکرمہ کے ایک مشہور و معروف پہاڑ غار ثور۔ غار ثور کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا تاریخ ہے، وہ بتلانے کے لیے ہمارے ایک عزیز، ہمارے ایک ساتھی جناب مولانا عطاء اللہ صاحب جو یہاں موجود ہیں ام القری میں زیر درس ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس غار کے متعلق چند منٹ جو ہے اپنی بات رکھیں۔ جی مولانا عطاء اللہ صاحب۔ یہ غار جو آپ کے سامنے ہے یہ مکہ سے تقریباً 4 کلومیٹر کی دوری پہ واقع ہے، اور یہ غار جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 رات پناہ لیے تھے۔ سن نبوت کے 10 سال کے بعد جب مشرکین مکہ نے آپ پر زندگی کا گہرا تنگ کر دیا اور آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ اب محمد کو قتل کر دیں گے، اس کے لیے ابو جہل نے 40 نوجوان کو اکٹھا کیا، پورے عرب قبائل سے لوگوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے یہ فیصلہ کیا کہ آج کی رات نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فیصلے پر تمام مشرکین اکٹھا ہوئے اور سب نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، اور جبرائیل امین وہاں نازل ہوئے اور اللہ کے حکم سے آپ کو یہاں سے نکلنے کا حکم ملا۔ آپ وہاں سے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے، حضرت علی کو بلایا اور اپنے بستر پہ لیٹ جانے کو کہا، اور جتنی امانتیں تھیں مکہ والوں کی سب آپ کے حوالہ کر دیا اور کہا علی تم اس ہمارے بستر پہ سو جاؤ، اور ہم جو چادر اوڑھ کے سوتے ہیں وہ اوڑھ کے سو جاؤ، انشاءاللہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل چکے تھے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر حضرت علی اٹھے ان کے بستر سے تو ان کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے اور وہ پاگلوں کی طرح کرنے لگا۔ اب کہا کہ ہمارے ہاتھ سے محمد نکل چکے ہیں۔ انہوں نے جنون میں آ کر یہ اعلان کیا کہ اب یہاں سے نکل چکا ہے، جو بھی محمد کا سر قلم کر کے لائے گا ان کو 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ اللہ کے نبی راتوں رات حضرت ابوبکر کے پاس آئے، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، ان کو ساتھ لے کر کے یہاں آئے۔ تقریباً 4 کلومیٹر کی دوری پر ہے حرم سے یہ، اور 634 میٹر کی بلندی پر یہ واقع ہے یہ پہاڑ۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے میں یہ جو بلندی پر سب سے بلندی پر جو بڑا چٹان ہے اس میں تھوڑا سا غار ہے، جس میں انسان سے جھک سکتا ہے، بیٹھ کر کے رہ سکتا ہے، کھڑے ہو کر بھی نہیں۔ ان کے 2 راستے ہیں، ایک آگے سے اور ایک جو غار میں بیٹھا رہتا ہے وہ اوپر میں آیا ہے، ان کے پاؤں ان کے نظر آتے ہیں۔ اور ایسا ہم لوگوں کا تجربہ ہوا 2014 میں جب میں چڑھا تھا، جو لوگ غار کے سامنے اوپر میں تھے تو نیچے سے ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ 3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں تھے، مشرکین تلاشتے وہاں تک پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد ان کو ایسا محسوس ہوا کہ اس غار میں کوئی داخل ہوا ہوتا تو مکڑی کے جالے نہیں ہوتے اور نہ یہاں گھونسلے ہوتے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ یہ سب باتیں کر کے وہاں سے نکل گئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق مشرکین کے پاؤں دیکھ رہے تھے اور کہتے کہ اللہ کے نبی اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھے جھک کر کے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے تسلی دی کہ ابوبکر تمہارا اس دو کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ۔ بے شک سبحان اور اللہ۔ ایمان اور جذبے کے ساتھ آپ ادھر مکہ میں پورا ہلچل ہے، جنون کی کیفیت تاری ہے، لوگ پاگلوں کی طرف پھر رہے ہیں حضور کی تلاش میں۔ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق 3 لوگوں کو معمور کیے تھے، ایک اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابوبکر، اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت ابوبکر۔ یہ دونوں رات میں کیا کرتے تھے، بکریوں کو دودھ دو کر کے اور جو بھی کھانے کے سامان ہو لے کر کے یہاں پہنچایا تھا غار میں۔ اور اپنے غلام تھا عامر بن فہرہ، ان کو حکم دیا تھا کہ جب عبد الرحمن اور اسماء اس وقت کے جائیں اسی راستے سے بکری کے ریور لے کے جانا تاکہ ان کے پاؤں کے نشان نہ رہے۔ یہ تھی یہ کیفیت تھی۔ 3 دن کے بعد جب غار میں مشرکین وہاں دستک دینے لگے، یعنی پہنچ گئے وہاں پر اور محسوس ہو گیا، پھر 3 دن کے بعد عبداللہ بن اریقط کو بلایا جو راستے کا بڑا ماہر تھا، صحرائی راستوں کا کس وقت جانا ہے۔ پھر وہ 2 سواری لے کر کے آئے اور آپ یہاں سے گزر کر کے جب وادی خلیس کے پاس پہنچے جو قدید کے پاس ہے تو وہاں پہ سراقہ بن جوشن سے ملاقات کی۔
وہ تلاش میں تھا. جب قریب ہوا تو دیکھا کہ کچھ قافلہ گزر رہا ہے تو انہوں نے کوشش کیا کہ یہاں ہم پہنچ جائیں ان کے پاس, لیکن ان کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا. 3 مرتبہ ایسا ہوا. تیسری مرتبہ انہوں نے آواز دی کہ آپ مجھے صرف لکھ کر کے یہ دے دیں کہ ملاقات ہوئی, ہمیں کچھ آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. تو اللہ کے نبی مسکرائے اور کیا ابو بکر ان کا آواز تو بڑا. جب وہ قریب میں آئے تو ان کو لکھ کر کے دے دیا کہ سراقہ ملاقات. کہ سراقہ تم کیا 100 اٹھ کے انعام کے لالچ میں پڑ گئے, یاد کرو اس وقت کو جو تمہارے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن آئیں گے, کنگن. اور تاریخ ثابت ہے حضور کے گزرنے کے بعد, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور میں کیسر و کسرا فتح ہوا. وہاں کے بادشاہ کے کنگن مال غنیمت کے طور پر آیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ کہاں آئے سراقہ کے بیٹے, اپنے ابو وہ ضعیف اور بوڑھے ہو چکے ہیں. تو پھر کہا کہ بلا کے لایا گیا اٹھا کر کے, اور حضور کی پیشن گوئی کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ میں کنگن پہنایا گیا اور کہا دیکھو اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کس طرح ثابت ہے. الحمدللہ ہم لوگ اس جگہ کو بھی دیکھے ہیں جہاں سراقہ کا بڑا زمین جیسا تھا, اور جہاں ہم لوگ پیچھے یہ وہ پہاڑ ہے. ہوا ہے یہ حجاج کرام ہیں جو اس کو چڑھ رہے ہیں. قرآن مجید میں جو ہے کان اس میں جمع بالغار جی اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ وہی غار ہے. اور جس چیز کا ذکر قرآن میں ہو مطلب کہ دوام اور مختصر معلومات کے تعلق. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. یہ عرفات کے میدان میں ہم لوگ داخل ہیں اور ہمارے سامنے جبل الرحمہ ہے, رحمت کا پہاڑ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد نمیرہ ایک جگہ ہے, حدیث میں لفظ ہے نمیرہ, ہم لوگ کہتے ہیں کہ نمرہ مسجد نمیرہ. وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا, وہیں پر آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ادا کی اور وہیں خطبہ دیا. اس کے بعد خطبہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے یہاں کا رخ کیا جبل رحمت کا, اور یہاں پر آپ تقریباً 5 گھنٹے سے زیادہ آپ نے جم کر کے دعا کی. اور دعا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہاں بھی لوگوں کو نصیحت کی کہ انا وقفت ہا ہونا والعرفہ کلھا موقف, میں تو یہاں کھڑا ہوں لیکن تمام عرفات کا میدان وقوف کرنے کی جگہ ہے. اور آپ نے کہا کہ اے لوگوں کیا میں نے تم تک دین کا پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی. پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, اے اللہ آپ گواہ رہی, اے اللہ آپ گواہ رہی. یہ عرفات کا میدان ہے جہاں حضرت آدم اور حوا کی ملاقات بھی بعض تاریخ میں ذکر ملتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وقوف فرمایا, اور تمام مسلمانوں کا حج ہی ہوتا ہے, اور فرمایا کہ الحج عرفہ, حج اصل عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کا نام ہے. ویڈیو بنائیے اچھا سے. ماشاء اللہ عرفات کے میدان میں خیمے کی تیاری ہو رہی ہے. ہر معلم اپنا اپنا خیمہ بناتا ہے. ایک معلم کو تقریباً 5000 حجاج کرام ملتے ہیں. اور یہ دیکھیے بڑا بڑا خیمہ تقریباً 100 لوگوں کی مطابق ہوتا ہے. اس میں چھوٹی جگہ ہوتی ہے, اور ماشاء اللہ یہاں اے سی بھی لگا رہتا ہے اور لگا ہے. تو اس میں پہلے کی طرح کوئی عرفات کے میدان میں پریشانی کی بات نہیں ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم گھر میں ہیں. یہاں چند سالوں سے معلم کی طرف سے کھانے کا, ناشتہ کا, چائے کا تمام ویوستھا رہتا ہے, تمام انتظامات رہتے ہیں. کہ معلم کی فیس میں اضافہ ہوا, اس کے بعد یہاں کی فیسلٹی میں بھی اور مینا کے میدان کے اندر بھی فیسلٹی میں اضافہ ہوا ہے. کھانے پینے ناشتہ وغیرہ کے تمام سہولیات معلم کی طرف سے یہاں رہتا ہے. عمرہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع سے آپ نے یہیں پڑاؤ ڈالا, اور یہیں پر آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ادا کی, اور یہیں پر حج کا خطبہ دیا. اسی وقت سے یہاں پر مسجد بنائی گئی ہے, اور جتنے بھی اس کے بعد سے
نمازیں ہیں بھی ہے حج کے لیے، حج کی نمازیں اسی مقام پہ بھی، اسی مسجد میں بھی ہے۔ یہ سال میں صرف ایک دن یہ مسجد کھلتی ہے، عرفات کے دن، پورے سال بند رہتی ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیلا بورڈ، کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ان کے سامنے سے یہ حصہ عرفات کے اندر ہے، اور باقی ادھر جتنا دیکھ رہے ہیں ادھر وادی ورانہ کی طرف، یہ سب عرفات کے میدان کے حدود سے باہر ہے۔ اگر کوئی حدود عرفات میں اس دن نہیں آیا، مسجد میں بیٹھا رہا اس مسجد کے اگلے حصہ میں، تو ان کا حج شمار نہیں ہوتا۔ اس لیے نماز ہوتے ہی سب کو نکال دیتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں جاؤ۔ اللہ کی رحمتیں خاص دن، خاص وقت اور خاص جگہ میں برستی ہیں۔ بے شک۔ اس سے ہم کو وقت کی اور جگہ کی بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اگر عرفات کا دن ہے اور عرفات کے میدان سے باہر ہے تو آپ اس رحمت سے محروم ہیں۔ بے شک۔ عرفات کا دن ہے اور یہ خصوصیت صرف حج کو حاصل ہے۔ جمعہ کا دن ہے، پورے دن میں فضیلت ہے، جہاں بھی نماز ادا کرو جمعہ کی نماز آپ کو مل جائے گی۔ عرفات کے دن کو اللہ نے خاص منطقہ کے لیے محدود کر دیا۔ اس میدان میں آ کر جو ہماری رحمت کا طلبگار ہوگا، ہم انہیں کی بخشش کریں گے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے الحج عرفہ، حج اصل لب لباب ہے، عرفات کے دن کا نام ہے۔ عرفات کے دن میں ٹھہرنے کا اور وہاں اللہ کے ساتھ دعا، مناجات اور طلب کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سالمی کے ساتھ اس سال بھی حج کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 ثم آمین۔ یہ ہے مسجد خیر، جس میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور 70 انبیاء اکرام نے نمازیں ادا کی ہیں۔ ماشاء اللہ، یہ مزدلفہ اور مینا کے بیچ کا علاقہ ہے۔ یہ ہے مسجد خیر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ماشاء اللہ، واقعی میں کرام نے نمازیں یہ دیکھنے کے لائق منظر، پرکش نما، اور یہ چھوٹے چھوٹے گنبد والے جو ہے یہ خیمہ بن رہا ہے حاجیوں کے لیے۔ انشاءاللہ ہم لوگ بھی یہاں آ کر کے قیام کریں گے۔ تو مسجد خیر کی زیارت کیجیے آپ لوگ، جس میں 70 انبیاء کرام اور اللہ کے نبی نے نمازیں ادا کی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ابھی ہم لوگ بہت ہی بابرکت اور مقدس مقامات پر پہنچے ہیں۔ آپ بھی قصہ پڑھے ہوں گے، تذکرہ سنے ہوں گے، جو اسلام کے لیے بہت ہی خوبصورت اور مقدس مقامات ہے۔ جی ہاں، غار حرا۔ آئیے آپ کو غار حرا کی زیارت کراؤں۔ یہی وہ غار حرا کا پہاڑ ہے جہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے پیارے نبی، آ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ 40 سال تک آپ نے عبادت کی، اور یہی وہ غار حرا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی سے مبعوث فرمایا تھا، اور قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کریم کی پہلی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لے کر کے اسی جگہ پر بھیجا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ پڑھیے اقرأ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں امی ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا اقرأ، اللہ کے نبی نے پھر فرمایا ما انا بقاری۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو اپنے سینے مبارک سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اللہ کے نبی پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہی وہ مقدس جگہ ہے جہاں قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی 40 سال تک اس جگہ پر عبادت کیے تھے، جسے غار حرا کہتے ہیں۔